دوش نبوت کے شاہ سواروں کی بات کر، کونوں مکان کے راج دلاروں کی بات کر، نفس نفس میں جن کے رواں تھا قرآن، نفس نفس میں جن کے رواں تھا قرآن، قرآن کے ان شہپاروں کی بات کر، انتہائی قابل احترام معززین، مجلس محفل میں موجود علماء کرام، سامعین حضرات، آج 10 محرم الحرام 1448 ہجری کی تاریخ میں اجنہ والا کی اس جامع مسجد ذو النورین میں تذکرہ شہدائے کربلا کے عنوان سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ رب کریم ہماری حاضری بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ معزز دوستو، امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پہ، شہادت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز ان جملوں سے کر رہے ہیں کہ میرے امام، میرے مخدوم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے عظیم ترین انسان بھی ہیں اور مظلوم ترین انسان بھی ہیں۔ میں الفاظ کو پھر دہرانے لگا ہوں، دل کی تختی پہ لکھیے گا اور پھر انہیں آگے تک پہنچائیے گا۔ انسانی تاریخ کے عظیم ترین اور مظلوم ترین شخصیت ہیں، عظیم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں۔ میں انہی دونوں لفظوں پہ چند حوالہ جات پیش کر کے بات اختتام تک لے جاؤں گا۔ عظیم ایسے کہ عظمتوں کی کوئی معراج ایسی نہیں جس معراج پہ آپ نہ پہنچے ہوں۔ عظیم جو لفظ عظیم ہے اور لفظ عظمت، بلندی، بزرگی، ان مفہوم کو بیان کرتا ہے، اور عظمت حاصل ہونے کے، عظیم بننے کے بالعموم دو راستے ہوتے ہیں۔ وہ دو راستے
جن کو حاصل ہو جائیں وہ عظیم ہوا کرتے ہیں۔ ایک راستہ عظمت نسبی اور ایک راستہ عظمت وصفی۔ عظمت نسبی کا مطلب کہ نسبت بڑی اعلیٰ ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ جو نسبتیں ہوتی ہیں یہ ذروں کو صحرا، قطروں کو دریا، یہ فرش کو عرش بنا دیا کرتی ہیں۔ نسبتیں معمولی نہیں ہوتی، یہ نسبت ہی تو ہے کہ مدینہ سے آنے والی کھجور کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک اماں اپنے 5 بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ اماں تیرے بچوں کو کھجور کی کمی ہے، کیوں؟ اماں کہتی ہے کہ بات کھجور کی نہیں، بات نسبت کی ہے کہ ان کھجور کے دانوں کو نسبت بلد رسول حاصل ہو گئی، اس لیے میں اس نسبت کا فیض بچوں کے حلق میں اتار رہی ہوں۔ تو نسبت بڑی اہم ہوتی ہے۔ امام عالی مقام کو جو نسبت حاصل ہے نسب کی وہ بہت بلند ہے۔ اجنے والا کے دوستو، میں ایک بات جملہ دینے لگا ہوں۔ ہم اپنی اردو کتابوں میں ایک لفظ اکثر پڑھتے اور سنتے ہیں، جی فلاں کا حسب نسب کیا ہے؟ حسب نسب 2 لفظ بولتے ہیں، ایک حسب اور ایک نسب۔ ذرا سمجھنا یہ کیا ہے؟ جو رشتہ باپ کی طرف جا کے ملے اسے نسب کہتے ہیں، اور جو رشتہ اماں کے رشتوں سے اوپر جائے اسے حسب کہتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کا نسب تو بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، حسب اعلیٰ نہیں، اور کبھی حسب اعلیٰ ہوتا ہے نسب اعلیٰ نہیں۔ اور وہ بندے جن کی نسبت باپ کی طرف بھی بلندی پہ جا رہی ہو، ماں کی طرف بھی بلندی پہ جا رہی ہو، اسے کہتے ہیں حسب و نسب والا۔ تو کائنات میں سب سے اعلیٰ حسب، سب سے اعلیٰ نسب حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ حسب بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ، حسب بھی شان والا، نسب بھی شان والا۔ اب آپ کہو گے مولانا تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتے چلے جائیں، چلو وضاحت کیے دیتے ہیں۔ نسب پڑھیے، اگر اماں کی طرف سے حسب پڑھیں تو حضرت امام عالی مقام نے جس اماں کی گود میں جنم لیا انہیں خاتون جنت کہتے ہیں، انہیں بضائے رسول کہتے ہیں، انہیں جزوے رسول کہتے ہیں، انہیں نور رسول کہتے ہیں، انہیں عین رسول کہتے ہیں، انہیں چشم رسول کہتے ہیں، اور وہ سر رسول کہلاتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی گود میں حضرت امام عالی مقام نے آنکھ کھولی ہے
پھر یہ پاک پیغمبر کی نور نظر ہیں، پاک پیغمبر کی دختر نیک اختر ہیں۔ تو سلسلہ اماں کی طرف سے جس ہستی پہ آ پہنچا، اس ہستی پہ آ کے کائنات کی نبضیں رک جاتی ہیں، اس ہستی پہ آ کے کائنات تھم جاتی ہے، اس ہستی پہ آ کے ملائک کے پر بھی رک جاتے ہیں، اس ہستی پہ آ کے فلک کی بلندیاں بھی قدموں میں آ جاتی ہیں، اس ہستی پہ آ کے شمس و قمر کی رعنائیاں بھی نگاہوں کی کرنیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اماں کی طرف سے جس ہستی پہ سلسلہ پہنچا وہ روح کائنات ہیں، وہ جان کائنات ہیں، وہ نفس کائنات ہیں، کل کائنات کی جان میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، سید الانبیاء، مراد الانبیاء، مشتاق الانبیاء، حضور نبی مکرم، شفیع معظم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو سلسلہ حسب کا بلندی پہ آیا، اب سلسلہ نسب کا آئیے۔ نسب میں بیٹے ہیں جناب حیدر کرار کے، جناب حیدر کرار کے القاب ہی ایک سے ایک بلند ہیں، اعلیٰ ہیں، شان والے ہیں، نام والے ہیں، کام والے ہیں۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ جن کی طرف ہماری علم کی نسبتیں پہنچتی ہیں، ہماری علم کی اسناد پہنچتی ہیں، ہمارے تصوف کے سلاسل اربع پہنچتے ہیں، اس لیے حیدر کرار میرے آقا کے والد گرامی ہیں۔ تو باپ کی طرف سے بھی اعلیٰ، اماں کی طرف سے بھی اعلیٰ۔ پھر ایک اور بات عرض کیے دیتا ہوں، یہ باپ کا نسب اور ماں کا نسب اوپر جا کے پھر سارا ایک ہے، الگ الگ نہیں ہے، اوپر جا کے پھر ایک ہے۔ کتنا اوپر؟ بہت اوپر نہیں، بہت اوپر نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام والد گرامی ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے، آقا کے والد گرامی کا نام جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ کے والد گرامی کا نام جناب میرے امام عظیم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں۔ عظیم ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ عظمت کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ عظمت نسبی کہ نسب کی وجہ سے، اور پھر ان کی تو ساری نسبتیں ہی شان والی ہیں۔ ایک مرد کے چار تعارف ہوتے ہیں، چار پہچانیں ہوتی ہیں، چار رشتے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ یہ کہ مرد باپ ہوتا ہے، ایک رشتہ یہ مرد بیٹا ہوتا ہے، ایک رشتہ یہ مرد بھائی ہوتا ہے، ایک رشتہ یہ مرد شوہر ہوتا ہے۔ جناب امام عالی مقام کے یہ چاروں نام ہی ایک سے ایک بڑھ کے ہیں۔ آپ باپ ہیں تو بیٹے تو دیکھیے، بیٹوں کی شانیں تو دیکھیے۔ ان بیٹوں میں ایک بیٹا وہ ہے جن کا نام علی ہے، اور اس علی کو زین العابدین کہتے ہیں۔ بیٹا وہ ہے جس کا نام علی ہے۔ پیدا ہوئے تو حضرت امام حسین نے ان کا نام اپنے بابا جی کے نام پہ علی رکھا، لیکن جب جوان ہوئے اس علی نوجوان کی چلت کو دیکھا، پھرت کو دیکھا، اٹھنے کو دیکھا، بیٹھنے کو دیکھا، ان کی ذوق عبادت کو دیکھا، ان کے قیام کو دیکھا، رکوع کو دیکھا، سجدے کو دیکھا، قعدہ کو دیکھا، قرات کو دیکھا، تو دنیا نے ان کا نام ایک اور لقب سے متعارف کرا دیا کہ علی تو ہے ہی ہیں لیکن یہ زین العابدین ہیں۔ لقب کیا پڑا؟
زین العابدین ہیں. زین کہتے ہیں زینت کو، زین کہتے ہیں خوبصورتی کو، زین کہتے ہیں کسی شے کے حسن کو. تو زین العابدین کا معنی یہ عبادت کرنے والوں کا حسن ہے، عبادت گزاروں کی زینت ہیں، زیب و زینت ہیں. تو نام زین العابدین پڑ گیا. جب مدینہ منورہ مسجد نبوی کے نمازیوں نے دیکھا، مسلسل دیکھا کہ ان کے سجدے بڑے لمبے ہیں، سجدے بڑے طویل ہیں، تو ان کو وہاں کے لوگوں نے کہا یہ سجاد ہے، یہ سجاد ہے. سجاد کا نام آپ نے کہیں اور بھی سنا ہوگا، لیکن جو میں سجاد بیان کر رہا ہوں یہ وہ سجاد ہے کہ جن کی جبین پہ نور چمک رہا ہے ہدایت کا، جن کی جبین پہ نور چمک رہا ہے سجدوں کا. جب یہ سجدے کرتے ہیں تو لفظ سجاد اس کا معنی ہوتا ہے بہت سجدے کرنے والا، بہت سجدے کرنے والا. میرے افسوس ہی کہہ سکتا ہوں کہ آج سجاد کا نام لینے والا سجدوں سے محروم ہو کے رہ گیا. بس وہ نام لیتا ہے، سجدہ نہیں کرتا. ان کا نام تو سجاد پڑا تھا سجدوں کی وجہ سے. تو خیر بات کر رہا ہوں. آپ کی نسبت اگر یہ دیکھیں کہ امام حسین باپ ہیں تو کن کے باپ ہیں؟ علی زین العابدین کے باپ ہیں، سجاد کے باپ ہیں، شہید کربلا علی اکبر کے باپ ہیں. علی اکبر کیا ہے؟ مجسمہ وفا ہے. آپ باپ ہیں شہید کربلا. علی اصغر کے باپ ہیں، آپ باپ ہیں شہید کربلا. ابو بکر کے باپ ہیں، آپ باپ ہیں شہید کربلا. آپ عمر کے باپ ہیں، آپ باپ ہونے کے ناطے دیکھیں آپ باپ ہیں. تو کس کے باپ ہیں؟ کربلا کے خیموں میں ایک معصوم بچی ہے، ایک معصوم بیٹی ہے، وہ اپنے بابا کے ہمراہ آئی ہے، وہ اپنے باپ کے ہمراہ آئی ہے. وہ اپنے بابا کو سجدے کرتے دیکھتی ہے تو خود سجدے میں جاتی ہے، اپنے بابا کو تلاوت کرتے دیکھتی ہے تو خود اپنی زبان پہ قرآن کی تلاوت لاتی ہے. وہ اپنے بابا کو رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے مانگتے دیکھتی ہے، دعائیں کرتے دیکھتی ہے، التجائیں کرتے دیکھتی ہے تو وہ خود التجائیں کرنے والی بن جاتی ہے. سیرت کی کتابوں نے، تاریخ کی کتابوں نے، زمانے کی کتابوں نے اس بچی کا نام بتایا سکینہ بنت الحسین کہ امام حسین کی بیٹی سکینہ ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں مرد کی پہچان نسبتوں کی دنیا میں وہ باپ ہوتا ہے. تو آپ باپ ہے، کیسی خوبصورت اولاد کے. دوسرا تعارف ہوتا ہے کہ بھائی ہو، مرد کا تعارف بھائی ہو. آپ بھائی کن کے ہیں؟ ذرا ان رشتوں کو تو پہچانیے. آپ بھائی کن کے ہیں؟ آپ کے بھائیوں میں ایک وہ ہستی ہے جس کو پاک پیغمبر علیہ السلام نے انگلی پکڑ کے کہا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے. لعل اللہ، عین مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک اس بیٹے کے ذریعے امت کی دو بڑی بڑی جماعتوں میں سلو کرا دیں گے. وہ بیٹے کون ہیں؟ حضرت امام حسن ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، برادر کبیر ہیں. کبھی موقع ملے نا، فرصت ملے، حضرت امام حسن پہ کوئی مجلس سجائیے، اس فقیر کو دعوت دیجئے. میں حضرت امام حسن کے فضائل و مناقب لاؤں، ان کے کمالات لاؤں، ان کا علم لاؤں، ان کی دیانت لاؤں، ان کی صداقت لاؤں، ان کی شرافت لاؤں، ان کی صفتیں فیاضیت لاؤں، ان کی صفتیں جواد لاؤں. وہ جواد کتنے تھے، وہ حلیم کتنے تھے، وہ عفو کرنے والے کتنے تھے.
تھے وہ علم کی دنیا میں شبیہ تھے اپنے باپ کی، اور وہ سراپا کی دنیا میں شبیہ تھے اپنے نانا کی۔ نانا کی شباہت ان میں نظر آتی، بابا کی شباہت ان میں نظر آتی۔ امت کی قیادت کرنے والے حضرت امام حسن ہیں، تو بات چلا رہا ہوں۔ میرے امام حضرت امام حسین بھائی ہیں، کن کے بھائی ہیں؟ حسن امام حسین کا بھائی جیسا تاریخ کوئی بھائی تو لا کے دکھائے۔ آپ بھائی ہیں، پھر صرف یہی بھائی نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پروردگار عالم نے بیٹے عطا کیے۔ بعض کتابوں کے مطابق 18 بیٹے، بعض کے مطابق 14 بیٹے۔ یہ 18 بیٹے ہوں تو وہ میرے امام کے بھائی ہیں، وہ 14 بیٹے ہوں میرے امام کے بھائی ہیں، اور وہ وفادار بیٹے، وہ بھائی وفادار بھائی ہیں۔ ان بھائیوں میں کسی کا نام ابو بکر ہے، ان بھائیوں میں کسی کا نام عمر ہے، ان بھائیوں کے اندر کسی کا نام عثمان ہے، اور وہ کربلا کی دھرتی پہ اپنا لہو بہا رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کے۔ ان بھائیوں میں ایک بھائی کا نام محمد بن حنفیہ ہے، یہ حضرت امام حسین کے بھائی ہیں۔ آج آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، یہ بندے آوان ہیں، آوان ہیں۔ آوان برادری والوں سے میں نے متعدد لوگوں سے پوچھا آپ کو آوان کیوں کہتے ہیں؟ اگرچہ کئی وجہ ہوں گی، کئی تاریخی حوالے ہوں گے، کئی پہلو ہوں گے، لیکن مجھے بتانے والوں نے کہا کہ ہم حضرت حیدر کرار کی دیگر بیویوں کی جو اولادیں تھیں ان اولادوں کی اولاد ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم علوی ہیں۔ ہم حضرت حیدر کرار کی کل 9 بیویاں تھیں، باقی 8 بیویوں کی اولادوں میں سے ہیں۔ اچھا بھیا ہوگے تم، حیدری ہوگے، علوی ہوگے، حضرت حیدر کرار کی باقی 8 بیویوں کی تم اولاد ہو، لیکن تمہیں آوان کیوں کہتے ہیں؟ آوان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا حضرت حیدر کرار کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کا نام آوان تھا؟ تو جواب دیتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بیٹے کا نام تو آوان نہیں تھا۔ آوان کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو، آوان کہتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کے چلنے والے کو، آوان کہتے ہیں قدم سے قدم ملا کے چلنے والے کو، آوان کہتے ہیں دم قدم ساتھ چلنے والے کو۔ حضرت حیدر کرار کے جو باقی بیویوں سے بیٹے تھے وہ کربل کے میدان میں حضرت امام حسین کے ایسے بھائی بن کے آئے کہ قدم سے قدم میں لایا، کندھے سے کندھا میں لایا، آواز سے آواز میں لائی۔ اس لیے تاریخ نے ان کی وفاؤں کو ضائع نہیں ہونے دیا اور ان کی اولادوں کو آوان کا لقب بات سمجھ آ رہی؟ تو میں کہہ رہا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عظیم ہے۔ عظمت کا ایک راستہ نسبت ہوتی ہے، امام عالی مقام کی نسبتیں بڑی بلند ہے۔ آپ بیٹے ہیں تو نسبت اعلیٰ، آپ باپ ہیں تو نسبت اعلیٰ، آپ بھائی ہیں تو نسبت اعلیٰ، آپ شوہر ہیں تو نسبت اعلیٰ۔ آپ کی اگر ازواج کا تذکرہ کریں تو تب بھی بات لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک ایک بیوی، ان کے کنبے قبیلے، ان کے خاندان کا تذکرہ کریں تو بات آگے تک چلی جائے گی۔ تو خیر بات کر رہا ہوں، نسبتیں بڑی اعلیٰ ہیں۔ آپ کے چچاؤں کو دیکھ لے تو چچا ایک سے ایک بڑھ کے ہے۔ امام عالی مقام کے چچاؤں میں دیکھیے، یہ ایک چچا وہ ہے جسے جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ یہ جعفر طیار کون ہے کہ اسلام کا پرچم جنگ موتا میں بلند کیا ہوا ہے، پرچم لہرا رہے ہیں کہ دشمن نے آ کے اس بازو پہ تلوار ماری، جس بازو پہ جس بازو سے آپ نے پرچم پکڑا ہوا تھا، پرچم گرنے لگا، بازو کٹ گیا۔ آپ نے دوسرے بازو سے دوسرے ہاتھ سے پکڑا، وہ بھی کٹ گیا۔ آپ نے دونوں کو ملا کے پکڑا کہ پرچم اسلام نہ گرے۔ ظالم نے تلوار مار کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ کٹے ہوئے بازوؤں والا یہ شہید جعفر طیار ہے۔ طیار کہتے ہی اڑنے والے کو ہے۔ لفظ طیارہ آپ نے سنا ہوگا،
طیارہ کسے کہتے ہیں؟ فضاؤں میں اڑنے والے کو طیارہ سے، یہ تیار ہے لفظ تیار سے، لفظ طیارہ ہے، اڑنے والے کو کہتے ہیں۔ اور جس کے بازو کٹ جائیں وہ اڑے گا کیسے؟ جس پرندے کے پر کٹ جائیں وہ اڑے گا کیسے؟ میرے رب نے، قدرت نے اس عظیم چچا کو، یہ میرے امام عالی مقام کا چچا ہے، جعفر طیار ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کو دیکھا ہے جنت میں اڑتا پھر رہا ہے۔ بھائی جعفر کو دیکھا جنت میں اڑتا پھر رہا ہے۔ جعفر طیار یہ بھائی چچا لگتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے ایک اور چچا ہیں ان کے، جنہیں عقیل کہا جاتا ہے۔ یہ عقیل ماہر انساب ہیں، نسب کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ آپ کہو گے مولانا کربل کے خاک میں، کربل کے صحرا میں، کربل کے داستان میں، کربل کی کہانیوں میں کیا حضرت عقیل کا کوئی حصہ ہے؟ ہاں ہاں ہاں، کربلا کی جو دل نشیں کہانی شروع ہوتی ہے، یہ کہانی وفا کی کہانی ہے، یہ کہانی ہمتوں کی کہانی ہے، یہ کہانی عظمتوں کی کہانی ہے، یہ کہانی فدائیت کی کہانی ہے، یہ کہانی قربانیوں کی کہانی ہے۔ اس کہانی کی بنیاد ہی جناب عقیل حضرت امام عالی مقام کے چچا کے گھر سے شروع ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ جناب عقیل کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل یہ پہنچے ہیں کوفہ کے اندر، کوفہ میں جا کے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو وفاؤں کا گھرانہ ہے، وفاؤں کا گھرانہ ہے، محبتوں کا گھرانہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا میرے امام عظیم ہیں، میرے امام عظیم ہیں، کائنات کے عظیم ہیں، کیونکہ ساری نسبتیں عظیم ہیں، ساری نسبتیں عظیم ہیں۔ بات آگے لے چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا عظمتیں دو طریقوں سے آتی ہیں، ایک عظمت نسبی ہوتی ہے، میں نسب کی عظمت کھول رہا ہوں، اسی کو اگر کھولتا چلا جاؤں تو میرا سارا وقت یہیں پہ پورا ہو جائے گا۔ میرے امام عالی مقام کی پھپھیوں کی طرف چلے آئیں، بہنوں کی طرف چلے آئیں، ایک سے ایک بڑھ کے ہیں۔ یہ کربل کی راویہ، کربل کی راویہ، کربل کی خطیبہ کون ہے؟ کربل کی خطیبہ کون ہے؟ یہ میرے امام عالی مقام کی بہن ہیں، یہ ہمشیرہ ہیں، یہ شام کے اندر جا کے حق کا کلمہ بلند کرنے والی کون ہے؟ یہ کربل کی خطیبہ کون ہے؟ کربل کی مبلغہ کون ہے؟ یہ امام عالی مقام کی بہن لگتی ہیں، سگی بہن ہیں، جن کے دامن کو پکڑ کے گھر کے آنگن میں بہن بھائی کھیلا کرتے تھے۔ یہ سیدہ زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ سیدہ زینب ہیں جن کی چال میں فاطمہ کی چال نظر آیا کرتی تھی، یہ وہ سیدہ زینب ہیں جن کی گفتگو میں سیدہ فاطمہ کی گفتگو کی جھلک نظر آیا کرتی تھی، یہ وہ سیدہ فاطمہ ہیں کہ جن کے شرم و حیا، سیدہ زینب ہیں جن کے شرم و حیا میں سیدہ فاطمہ کی شرم و حیا نظر آیا کرتی تھی، یہ سیدہ فاطمہ کی لخت جگر ہیں، دختر نیک اختر ہیں، میں امام عالی مقام کی یہ بہن ہیں۔ اور آگے چلیے نا ان نسبتوں کو لیں، حضرت امام عالی مقام کی پھپھیاں کون ہیں؟ ان پھپھیوں کی طرف چلیں تو نسبتیں عظیم ہیں۔ میں نے اپنے مضمون کو آگے لے چلنا ہے تو عظمت کے دو راستے، ایک عظمت نسبی اور دوسرا عظمت وصفی۔ عظمت، یہ عظمت وصفی کیا ہے؟ بعض اوقات انسان کا نسب وہ بریک لگا لیتا ہے، آگے نہیں چلتا، لیکن اس کا وصف بڑی شان والا ہوتا ہے، وہ اسے بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ آپ کہو گے مولانا رسول نگری اس کی کوئی مثال؟ چلیے مثالیں تو سینکڑوں ہیں، میں ایک مثال دینے لگا ہوں جنہیں بلال حبشی کہتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ عظیم ہیں، لیکن ان کو عظمت کس راستے سے آئی؟ عظمت نسب نہیں، عظمت وصف ہے۔ نسب کوئی آپ کسی عالم سے پوچھ لیجئے
کہ حضرت بلال کے والد کا نام کیا ہے؟ بہت ساروں کو نام بھی معلوم نہیں ہوگا، اور کچھ تو کہیں گے کہ حضرت بلال کے والد کا نام ہے رباح، بلال بن رباح۔ اور اچھا دادا کا نام کیا ہے؟ جی ہمیں نہیں پتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلال جس کنبے قبیلے سے آئے وہ تو بر اعظم افریقہ کے ملکوں میں سے ایک ملک جسے حبشہ، آج کل اس کا نام ہے ایتھوپیا کے رہنے والے، اس ملک کے رہنے والے، اور وہ تو مارکیٹ کا ایک مال تھے، وہ تو غلام تھے، منڈیوں میں بکا کرتے تھے، ان کے تو خریدار تھے، ان کے تو سودے ہوا کرتے تھے، وہ تو بکتے بکاتے مکہ مکرمہ میں چلے آئے۔ مکہ مکرمہ میں انہیں خریدنے والا ایک مشرکین کا سردار تھا، اس نے خرید لیا، لیکن من کے بڑے صاف تھے، تن کے کالے تھے مگر من کے بڑے صاف اجالے والے تھے۔ تن کے کالے، من کے اجالے، تن کے کالے مگر من کے اجالے والے تھے۔ من میں اجالا تھا، من اجلا ہوا تھا، من صاف تھا، من چمکنے والا تھا، حق بات کو قبول کیا، وصف اتنا اعلیٰ بنا کہ چلتے دھرتی پہ ہیں، قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ حضرت بلال ہیں، اتنی شان والے ہو گئے کہ حضرت بلال کعبہ بڑی شان والا، کعبہ کی چھت شان والی، کعبہ کے پتھر شان والے، ان پتھروں کو ہم جا کے چومتے ہیں، ان پتھروں سے ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن کعبہ کی چھت پہ آج حضرت بلال چڑھے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ کہ حضرت بلال کے تلوے بلالین وہ کعبہ کی چھت پہ ہیں۔ کعبہ کی چھت حضرت بلال کے تلووں کے نیچے آ گئی۔ یہ کہاں سے عظمت حاصل ہوئی؟ نسب سے نہیں بلکہ وصف سے۔ تو میرے امام تو اتنی شان والے کہ ان کو عظمت نسب بھی حاصل ہے اور عظمت وصف بھی حاصل ہے، عظمت نسب بھی اور عظمت وصف بھی۔ اگر عظمت وصف پہ بات کریں تو وہ بڑا ایک سے ایک بڑھ کے ہے۔ آپ کہو گے مولانا یہ وصف کیا ہوتا ہے؟ جی وصف سنیے، سخاوت ایک وصف ہے، سخی ہونا ایک وصف ہے، غنی ہونا ایک وصف ہے، قرآن کی تلاوت کا قاری ہونا ایک وصف ہے، سجدہ ریز ہونا ایک وصف ہے، صلہ رحم ہونا ایک وصف ہے، ذوق عبادت ہونا ایک وصف ہے، اور اطاعت شہار ہونا ایک وصف ہے، ایک وصف ہے روزہ دار ہونا ایک وصف ہے، حج بیت اللہ کرنے والا ہونا ایک وصف ہے، اور غریب پرور ہونا ایک وصف ہے، غریبوں کو اونچا کرنے والا ہونا ایک وصف ہے۔ امام عالی مقام کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں یہ سارے وصف یوں جمع ہو گئے جس طرح گلدستہ میں پھول جمع ہو جائے۔ عظمت وصفی بھی حاصل اور عظمت نسبی بھی حاصل کہ امام عالی مقام بڑے عظیم ہیں، بڑے عظیم ہیں۔ میں نے دوسرا جملہ دیا تھا، آپ بہت عظیم ہیں اور بہت مظلوم ہیں۔ عظمت کی جھلکیاں آ گئیں، اب کچھ جھلکیاں امام عالی مقام کی مظلومیت پہ بھی پیش کر دوں۔ میرے امام انسانی تاریخ کے بڑے مظلوم ہیں۔ آج کی کمبختی یہ ہے کہ آج ہم انتہاؤں میں پھنس گئے، کوئی اس انتہا پہ کھڑا ہے، کوئی اس انتہا پہ کھڑا ہے، انہی انتہاؤں میں سے کوئی اس انتہا پہ آ گیا کہ وہ ہم سے سوال کرتا ہے کیا امام مظلوم ہے؟ کیا کسی سے لڑ کے مرنے والا مظلوم ہوتا ہے؟
ارے کم بختو، تمہیں میرے امام کی مظلومیت کا اندازہ کیا ہو؟ ابھی بھی شک ہے تمہیں کہ امام مظلوم ہیں، کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، امام مظلوم ہیں؟ آپ کی مظلومیت میں شک کیا ہے کہ جن کے سامنے جن کے بچوں کے لاشیں تڑپ رہے ہوں ان کی مظلومیت میں کوئی شک ہے کہ جن کا بچہ دودھ پینے والا تیر حلق کے آر پار ہو گیا ہو مظلومیت میں کوئی شک ہے؟ جوان بیٹا علی اکبر جام شہادت نوش کر گیا ہو مظلومیت میں کوئی شک ہے؟ جناب جوان بیٹا عمر عثمان ابو بکر یہ بچے ہیں شہید ہو گئے ہوں مظلومیت میں کوئی شک ہے؟ بھائی شہید ہو گئے ہوں مظلومیت میں کوئی شک ہے؟ خیموں کو آگ لگ گئی ہو مظلومیت میں کوئی شک ہے؟ 25 افراد کے لاشیں سامنے تڑپ رہے ہوں مظلومیت میں کوئی شک ہے؟ آوان و انصار 50 ہوں وہ سارے کے سارے تہے تیغ ہو چکے ہوں مظلومیت میں کوئی شک ہے؟ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے، قیام کیا عالم تھا، دشمن نے دیکھا کھڑے ہیں، جرت نہیں ہوئی قریب آنے کی، رکوع میں چلے گئے، دشمن نے دیکھا تو جرت نہیں ہوئی قریب ہونے کی، جب سجدے میں چلے گئے اب بزدلوں کو جرت پڑی، آگے آئے، آپ کے گلے کے اوپر خنجر چلایا تو شہید ہو گئے۔ کیا مظلومیت میں ابھی بھی کوئی شک ہے؟ تو میرے امام انسانی تاریخ کے عظیم تر بھی ہیں اور مظلوم تر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مظلوم ہے۔ اچھا، مظلومیت کا تذکرہ کرنا چاہیے، مظلوموں کا تذکرہ کرنا چاہیے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قاتل بھی تو ہوتا ہے، مظلوم کا کوئی ظالم بھی تو ہوا کرتا ہے، جیسے منصور کا کوئی ناصر بھی تو ہوا کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے والا ہو۔ تو میرے امام مظلوم ہیں، مظلوم تر ہیں، تو پھر ان کا ظالم وہ عام ظالم نہیں، وہ ظالم تر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ ظالم تر ہوگا۔ یہ اردو بول رہا ہوں، اردو میں تر آخر میں لگا دیں تو جو پہلا وصف ہے اس میں شدت آ جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ بد ہے، یہ کیا ہے؟ بد، لیکن تھوڑا بھی تو بد ہو سکتا ہے نا، مگر ہم آخر میں تر لگا دیں تو اب کیا ہو جائے گا؟ بدتر۔ کیا ہو جائے گا؟ بدتر۔ ہم کہتے ہیں یہ شدید ہے، کیا ہے؟ شدید۔ شدید میں شدت ہے، شدت کچھ زائد بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کہیں یہ شدید تر ہے، شدید تر ہے، تو اس وصف میں زیادہ کثرت آ جاتی ہے۔ جب ہم نے کہا یہ عظیم تر ہے، عظیم ہیں، صرف عظیم نہیں، عظیم تر ہیں، میرے امام عظیم تر ہیں۔ تو جب کہا مظلوم تو پھر مظلوم تر ہیں۔ جب مظلوم ہیں تو ان مظلوم کا کوئی ظالم بھی تو ہے، یہ مقتول ہیں تو ان کا کوئی قاتل بھی تو ہے۔ جو ظالم ہے وہ ظالم تر ہے، جو قاتل ہے وہ قاتل تر ہے، جو قاتل ہے وہ قاتل تر ہے، جو ظالم ہے وہ ظالم تر ہے۔ ظالموں پر لعنت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ قاتلوں پہ لعنت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ امام عالی مقام کی شہادت میں جو فرد، جو گروہ، جو شخص کسی بھی کیٹاگری کا ہو، جس درجے میں ملوث پایا گیا ہے وہ لعنت کا حقدار ہے، اور صبح و شام اس پر لعنت۔ میں ایک اور بات، میں تھک گیا ہوں،
اصل یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے نا محرم، ساری رات ہم سفر پہ تھے، سرگودا سے آگے کانفرنس میں خطاب کیا، صبح نماز فجر کے بعد جماعت پڑھی، پھر سو گئے، پھر جمعہ آ گیا، جمعے پہ خطاب کیا، پھر نماز مغرب آ گئی، وہاں پہ خطاب کر کے پھر یہاں آ گیا ہوں، اب یہ خطاب چل رہا ہے۔ بندہ تھک جاتا ہے کہ نہیں؟ جی تھک جاتا ہے۔ تو میں نے جو گفتگو شروع کی، میں اس کے دو پہلو ہیں کہ میرے امام عظیم تر ہے اور مظلوم تر ہے۔ عظیم تر پہ میں نے گفتگو کافی کر لی، اب عظیم تر مظلوم تر اس پہ خاص تو یہ ہے کہ کروں، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی۔ میرے اس عزیز اس نوجوان نے، اللہ اس کی جوانی میں برکت ڈالے، اس نے ایک نعرہ لگایا، اس نے کہا کہ یزید پہ لعنت۔ اس پہ میرا دل کرتا ہے میں ایک تھوڑی سی بات آپ کو سمجھا کے جاؤں، تھوڑی سی بات سمجھا کے جاؤں۔ ہے ارادہ؟ سمجھنا چاہتے ہیں؟ جی جب ہم نے یہ مانا کہ آپ مظلوم تر ہیں تو آپ کا کوئی ظالم تر بھی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی سانیہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے اور اس سانیہ اور حادثہ کا کردار ایک نہ ہو، ایک سے زائد ہو، اس سانیہ کا کردار ایک نہ ہو، ایک سے زائد ہو، تو جب سانیہ ہو جاتا ہے نا، جب لعنتیں پڑھنی شروع ہوتی ہیں تو پھر ہر فریق جو ملوث ہوتا ہے، جو ملوث ہوتا ہے، ہر فریق وہ ملبہ دوسرے پہ ڈالتا ہے، وہ دوسرے کی اوٹ میں چھپتا ہے، وہ ملبہ دوسرے پہ ڈالتا ہے اور دوسرے کی اوٹ میں چھپتا ہے۔ تفتیشیوں نے تفتیش کر کے نکالنا ہوتا ہے کہ کون کون ملوث ہے، کون کون ملوث ہے۔ امام عالی مقام کی شہادت، اس کے اندر صرف تنہا ایک یزید ملوث نہیں، صرف ایک یزید ملوث نہیں، یہاں کئی کردار ہیں۔ میں ان سارے کرداروں پہ بات کروں تو بڑا وقت ہو، بڑی لمبی گفتگو ہو جائے، آپ بھی تھک جائیں گے۔ بڑے بڑے دو کردار ہیں، بڑے بڑے دو کردار ہیں اور وہ دونوں ملوث ہیں۔ اب ہوا یہ شہادت ہو گئی، ریئیکشن آیا، اب یہ دونوں ملبہ دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، دونوں ملبہ کس پہ ڈال رہے ہیں؟ دوسرے، اور دونوں کی آج فکری نسلیں موجود ہیں، دونوں فکری نسلیں موجود ہیں اور وہ ملبے ایک دوسرے پہ آج بھی ڈال رہے ہیں، آج بھی ڈال رہے ہیں۔ یہ دو کون ہیں کردار؟ ایک کوفی کردار ہے اور ایک یزیدی کردار، یہ دونوں کردار، ایک کوفی کردار اور ایک یزیدی کردار۔ کربلا تک امام عالی مقام کو مکہ سے کربلا تک لانے میں سارے کا سارا کوفی کردار ہے۔ کیا خیال ہے؟ تاریخ کی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ یزید نے کہا تھا آپ آ جائیں؟ جی کسی کتاب میں لکھا ہو یزید نے کہا جی آپ کوفہ آ جائیں؟ آپ کی شہادت کربلا میں ہوئی جو کوفہ کے قریب ہے، تو یہاں کوفہ تک امام عالی مقام کو لانے میں کون سا کردار ہے؟ کون سا؟ کوفی کردار ہے۔ کوفی کہے نا ہمارا کوئی قصور نہیں بچ سکیں گے، کوفی کردار ہے۔ یہاں کے کوفی اپنے کردار پہ رک گئے، بریک لگ گئے۔ جس وقت امام عالی مقام پہنچ گئے کوفہ کے قرب و جوار میں، یہاں سے پھر یزیدی کردار یہاں سے پھر یزیدی کردار شروع ہوا ہے۔ شہادت تک
ریاستی سرکاری یزیدی کردار شروع ہوا ہے. امام عالی مقام کی شہادت ہو گئی. اب کوفی کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے، انہوں نے مارا ہے، یزیدیوں نے مارا ہے. یزیدی کہتے ہیں ہمارا کیا قصور، ہم نے کون سا آرڈر دیا تھا، ہم نے کون سا کہا تھا، کوئی لاؤ تاریخ میں ہم نے آرڈر دیا ہو. ہم کوئی جھلنے ہیں تمہاری باتوں میں آ جائیں. حکمران بھلا کاروائی کر کے کوئی آرڈروں کی نشانیاں چھوڑا کرتے ہیں، وہ کوئی آرڈروں کی نشانیاں چھوڑا کرتے ہیں، وہ نشانیاں نہیں چھوڑا کرتے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دونوں کردار ہیں. اچھا اب دونوں کرداروں کی نسلیں آج تک موجود ہیں. کیا ہے؟ کسی جگہ پہ جب قاتلوں پہ لعنت ہوگی تو صرف یہ ہوگی کوفیوں پہ لعنت، یزید بچ گیا، یزید بچ گیا. کسی جگہ یزید پہ لعنت، کون بچ گئے؟ کوفی بچ گئے. آج تک ہوتا یہ رہا ہے. میں بھی یہاں آ رہا تھا، گلی میں تھا نا، گلی میں ہمارے جو نعت خواں پڑھ رہے تھے وہ کوفیوں کا رونا دھو رہے تھے کہ کوفیوں نے یہ کیا، کوفیوں نے یہ کیا. لکھ لے کے چٹھیاں حسین نو بلا لیا. حضرت امام علی مقام کو کوفے والوں نے بلایا نا. اب آج کا ایک طرف سے جب بھی لعنت ہوگی وہ یزید پہ ہوگی کوفیوں کو بچانے کے لیے، ادھر دھیان ہی نہ جائے. اور ایک طرف لعنت کوفیوں پہ ہوگی یزید کو بچانے کے لیے، ادھر دھیان نہ جائے. سارا قصور ہی کوفیوں کا ہے. یہ آج لوگ موجود ہیں. ان کی نسلوں سے دو نظریوں نے جنم لیا ہے تاریخ میں. دو نظریوں، ایک نظریہ کوفیوں کی نسل سے کوفیوں کو بچانے کے لیے رافضیت نے جنم لیا. انہوں نے کہا یزید اس کا ایکا دیکا سب ایک کر دو، ہم بچ جائیں. رافضیت نے جنم کوفیت سے لیا ہے. اور جو انہوں نے اپنے دفاع اور بچاؤ کے لیے جو حربہ استعمال کیا اپنے تحفظ کے لیے، بالکل وہی حربہ ہے جو برادران یوسف نے اپنے بچاؤ کے لیے حضرت یعقوب کے سامنے حربہ استعمال کیا. حضرت یوسف علیہ السلام تو ابا جی کے پاس تھے. ابا جی کے پاس آ کے یہ درخواست پیش کرنے والے کہ ابا جی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے. یہ وہ کون تھے؟ کون تھے؟ بھائی. تسلیاں کنہوں نے دی؟ بھائیوں نے تسلیاں دی. حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے، جنگل میں پہنچ گئے. جنگل میں پہنچانے والے کون ہیں؟ بھائی. اور پہنچا کے پھر بے وفائی اور غداری کرنے والے بھی کون ہیں؟ بھائی. پھر غداری بے وفائی کر کے بچاؤ کے لیے رونے دھونے کا عمل کرنے والے کون ہیں؟ کیوں رونا دھونا کیا؟ کہ دھیان ہماری طرف نہ آئے، کہ دھیان ہماری طرف نہ آئے. ظالموں لے کے تو تم گئے، بلا کے تم لے گئے، اب کیوں رونا دھونا کر رہے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. قرآن پاک نے فرمایا وہ آئے اپنے ابا کے پاس رات کے وقت، یبکون، روتے ہوئے. اور صرف اتنا روئے نہیں، وَجَاءُوا بِقَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور کرتا بھی کون سا لائے؟ خون آلود، خون لگا کے، کہ قصور سارا بھیڑیے کا نکل آئے ہم بچ جائیں. سارا قصور کس کا نکل آئے؟ بھیڑیے کا نکل آئے ہم بچ جائیں. یہی رویہ کوفیوں کی نسلوں نے لیا. کیوں؟ انہیں پتا تھا. آج میں نے جمعہ پہ بھی یہ بات کہی کہ جس وقت یزید نے تخت کے اوپر قدم رکھا تو یزید نے مدینہ میں اپنے گورنر سے کہا تھا، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان سے، کہ میرے لیے ان سے بیعت لو. یہ اس وقت یہ ماہ رجب کی آخری تاریخ ہے کہ
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے رات کے آخری پہر اپنے افراد خانہ کو لے کے مکہ چلے. رجب کے بعد مہینہ آتا ہے شعبان، رمضان، شوال، یہ 3 پورے مہینے، ذوالقعدہ، 4 مہینے حضرت امام عالی مقام مکہ میں رہے. ان 4 مہینوں میں کوفیوں نے 2 کام کیے. 2 کام. ایک کام خطوط لکھے اور دوسرا کام وفود بھیجے. خطوط لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی یہاں میسج لکھا اور واٹس ایپ کر دیا. اس زمانہ میں خطوط لکھنے کا مطلب تھا کہ خط لکھ کے بندہ بھیجا جائے. یہ 5 بندے آئے کھڑے ہیں، کیوں خط لے کے آئے. یہ 10 آئے کھڑے ہیں، کیوں خط لے کے آئے. یہ 50 آئے کھڑے ہیں، کیوں خط لے کے آئے. یہ 100 آئے کھڑے ہیں، کیوں خط لے کے آئے. خط لے کے آئے وہ اتنی تعداد میں. یہ خطوط آئے. کیا خط میں تھا؟ حضرت آ جائے، ہم وفادار، ہمارے دل آپ کے لیے، تلواریں آپ کے لیے، ہماری جانیں آپ کے لیے، ہماری جوانیاں آپ کے لیے، تن آپ کے لیے، دھن آپ کے لیے، تن بھی، دھن بھی، من بھی، سب کچھ آپ کے لیے. اور پھر وفود بھیجے، خطوط بھی اور وفود بھی. یہ بھیجے. ابھی بھی حضرت امام ان کی باتوں میں نہیں آئے. ابھی بھی نہیں آئے. ابھی بھی. بلکہ کیا کیا آپ نے فرمایا کہ اپنے کزن مسلم بن عقیل کو آپ جاؤ وہاں کا سروے کرو. حضرت مسلم بن عقیل کوفہ گئے. ان لوگوں نے آج سینکڑوں نے بیعت کی، کل ہزاروں نے بیعت کی، اگلے دن اور ہزاروں نے بیعت کی. جب اتنی بیعت دیکھ لی کہ یہ تو سارے تن من دھن قربان کرنے والے، حضرت مسلم بن عقیل نے بندہ دوڑایا امام عالی مقام کی طرف کہ حضرت یہاں ساری فضا بن گئی، اب آ جائیں. جس وقت بندہ دوڑا دیا، چاہنے کے لیے امام سے غداری کر گئے، بے وفائی کر گئے. اگر تم کھڑے ہوتے 40,000 کی تعداد میں امام کے ساتھ، یا پہلے دن ہی بکواس کر دیتے کہ حضرت نہ آئیے نہ آئیے. حضرت امام عالی مقام نے بھائی کو بھیجا، بھائی بھی شہید ہوا مسلم بن عقیل، اور تم پھر کھڑے نہ ہوئے. اب تم یہ کہو کہ ہم رو لیں اور ملبہ ڈال دیں یزید پہ. اب تم کہو کہ ہم چیخو پکار کر لیں، ملبہ ڈال دیں یزید پہ. ہم جلے نہیں ہیں، ہم جلے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارا کردار ہے، تم قصوروار ہو، تم غدار ہو. تو کوفی آج تک اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارا ملبہ ادھر ڈالتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہے وہ قاتل، لیکن سارا ملبہ اس پہ نہ ڈالو. اب ہوا کیا، یہاں تک کوفیوں کا کردار اب ختم ہو گیا. غداری پہ آ کے کردار کیا ہو گیا. لطیفے مجھے تقریر میں نہ آتے ہیں نہ میں سناتا ہوں، لیکن کبھی کبھار نہ کوئی بات سمجھانے کے لیے وہ لطیفہ بڑا اہم ہوتا ہے. ایک آدمی کو کسی نے کہا جے کوئی تیرے ہاتھ بند ہوئے، پیر بھی بند ہوئے، ہاتھ تے پیر بن کے جوڑ کے بھیڑیے دے پنجرے چ سٹ دے، اگے بھیڑیے نے 3-4 پکھے او دے پنجرے چ سٹ دے، تے ہون دس توں کی کرے گا. ہون توں دس کی کرے گا. اس آدمی نے آخیا پھر میں کی کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ بھیڑیے نہیں کرنا ہے. میں کی کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے بھیڑیے نے کرنا ہے. وہ چیر پھاڑ کرے او دا کم، وہ چھڑ دیتے او دا کم. ارے ظالم کوفیو، تم میرے امام کے ہاتھ باندھ کے پاؤں باندھ کے یزید جیسے بھیڑیے کے پنجرے کے آگے پھینک کے، عبید اللہ ابن زیاد کے پنجرے کے آگے پھینک کے، عمر ابن سعد شمر دل جوشن جیسے بندوں کے آگے پھینک کے، پھر پوچھتے ہو امام اب کیا کریں گے، امام اب کیا کریں گے. تم
تم ہاتھ باندھنے والے، تم پاؤں باندھنے والے، اور پھر اگلا کردار ریاست کا شروع ہوتا ہے، یزید اور یزیدی قوتوں کا شروع ہوتا ہے۔ تم بھی کچھ حیا کر جاتے، تم کچھ حیا کر جاتے، کچھ شرم کر جاتے، تم بھی سمجھ لیتے کہ امام عالی مقام یہ کوئی لشکر لے کے تو نہیں آئے، ان کے ساتھ تو خاندان کے 25 کے قریب بندے ہیں، باقی جو 40-50 بندے تھے وہ کوئی لڑنے کے لیے جنگجو تو نہیں تھے، نہ وہ مکے سے چلے نہ وہ مدینہ سے چلے۔ وہ کون تھے جو کہتے ہیں نا 72 تن شہید ہوئے، ان 72 میں 20-25 تو حضرت امام علی مقام کے گھر کے تھے، باقی 50 جو تھے یہ کون تھے؟ جس وقت حضرت امام کا قافلہ آ رہا ہے تو لوگوں کو پتا چلا آپ کوفے جا رہے ہیں، تو وہ خدمت کے لیے ساتھ ہو، حضرت ہم خدمت کے لیے ساتھ چلتے ہیں، راستے میں پانی آپ کو لا کے دیں گے، کھانا بنا کے دیں گے، لکڑیاں ڈھونڈ کے لائیں گے، آپ کا بستر لگائیں گے، خیمے لگائیں گے، وہ خدمت کے لیے ساتھ ہو گئے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ نے اعلان کیا۔ یہاں یہ بھی سمجھ جائیے، آج سوشل میڈیا کا سب سے بڑا طعنہ اصحاب رسول پہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین کربلا جا رہے تھے صحابہ کہاں تھے؟ صحابہ کہاں تھے؟ یہ سوال بدتینت لوگ کرتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا آپ مجھ سے پوچھتے ہو نا صحابہ کہاں تھے، میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرتا ہوں، چھوٹی کتاب ہو بڑی ہو، تمہاری ہو ہماری ہو، کسی کی بھی، کوئی ایک کتاب لے آؤ جس کتاب میں لکھا ہو کہ حضرت امام علی مقام نے مکہ سے نکلتے وقت اعلان کیا تھا یا مدینہ سے نکلتے وقت اعلان کیا تھا یا راستے میں کسی جگہ کھڑے ہو کے اعلان جہاد کیا تھا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں یزید کے خلاف لڑنے کے لیے، لہذا میرے ساتھ آؤ۔ میرے پاک پیغمبر بدر میں گئے، اعلان کر کے گئے، احد میں گئے، اعلان کر کے گئے، خیبر میں گئے، اعلان کر کے گئے، تبوک میں گئے، اعلان کر کے گئے، موتا میں بھیجے، اعلان کر کے بھیجا، یہ سب اعلان کر کے ہو رہا ہے۔ صحابہ گئے، ایک غزوہ ایسا تھا جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں، غزوہ تبوک میں 30,000 کے لگ بھگ پاک پیغمبر کے اعلان پہ صحابہ گئے، 3 صحابہ کسی عذر کی وجہ سے رہ گئے، ان 3 صحابہ کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، قرآن پاک نے ان 3 صحابہ کی معافی کا تذکرہ کیا کہ ان کو معافی کیسے ملی۔ ان کی معافی کو 50 دن گزر گئے، 50 دنوں کے بعد جا کے معافی ہوئی۔ معافی کا اعلان وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا مِن بَعْدِ، قرآن پاک نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ تو صحابہ تو بدر میں جانے والے، احد میں جانے والے، تبوک میں جانے والے، خندق میں جانے والے، خیبر میں جانے والے، قادسیہ میں جانے والے، موتا میں جانے والے، ایک جنگ کے اندر جانے والے تھے۔ اعلان تو ہوتا، اعلان ہوا ہی نہیں۔ اعلان تم ثابت کرو، صحابہ کا نکلنا میں ثابت کروں۔ حضرت امام علی مقام نے کب کہا؟ وہ تو اپنے گھر کے 24-25 بندے لے کے جا رہے تھے۔ یہ جو 50 شہید ہوئے یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ راستے میں شامل ہو گئے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت گزر رہی ہو، کہاں جانا ہے؟ اگلے گاؤں جانا ہے۔ اب کئی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کوئی بستر اٹھا لیتا ہے ان کا، کوئی ڈول اٹھا لیتا ہے، کوئی ان کے برتن اٹھا لیتا ہے، آگے جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، اور اسی لیے جس وقت آگے کا ماحول بدلا نظر آیا، ماحول، اب حضرت امام نے فرمایا کہ اے میرے خداموں، تم لڑائی کے لیے تو نہیں آئے، نہ میں نے تمہیں لڑائی کے لیے ساتھ لیا، آگے کا ماحول بدل گیا ہے، اب یہ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں، میں خیموں کی بتیاں بجھاتا ہوں، جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ لیکن وہ عام خادم اتنے وفادار تھے کہ نکلے نہیں۔ اگر صحابہ ہوتے تو کتنے وفادار ہوتے۔ تو اس لیے 2 کردار
ایک یزیدی کردار اور ایک کوفی کردار۔ کوفیوں کی کوکھ سے رافضیت نے جنم لیا اور یزیدیوں کی کوکھ سے ناصبیت اور خارجیت نے جنم لیا۔ ناصبیت اور خارجیت نے، الحمدللہ تعالی ہم رافضیت سے بھی بری اور خارجیت سے بھی، ہم اہل سنت والجماعت مسلک اعتدال، مسلک وسط، اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم لعنت بھیجیں گے تو ہم قتل حسین میں شریک ہر کردار پہ لعنت بھیجیں گے۔ نہ کوفیوں کے نقاب، کوفیوں کے چہروں پہ پردے ڈالیں گے اور نہ یزیدیوں کے چہرے پہ پردے ڈالیں گے، بلکہ ہم دونوں نقابوں کو اتاریں گے۔ رب تعالی ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ سارا خانوادہ جس خاتون کے گرد گھوم رہا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، سلام اللہ علیہا۔ یہ تو میں نے شرف حاصل کیا اس خاندان کی نوکری کر کے، اللہ اس نوکری کو قبول فرمائے۔ اگلی خوشی یہ ہوئی ابھی جو مولانا ظفر صاحب نے بتائی کہ اسی عظیم خاتون کے نام پہ انہی کی دی ہوئی تعلیم کو ہم اپنی اگلی نسل، اپنی بچیوں میں، اپنی بہنوں میں منتقل کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پہ ادارہ چلا رہے ہیں، جامعہ فاطمہ الزہرا للبنات۔ تو اس ادارے کے اندر ہماری بچیاں اپنے سینوں کو علوم نبوت سے روشن کر رہی ہیں۔ تو آپ دوست اس ادارے کے دست و